اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے تحاشا محبت، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت، اہل بیت اطہار سے بے تحاشا محبت، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام کا ادب، صالحین امت کے ساتھ تمسک، یہ 5 چیزیں جہاں گلدستے کی شکل میں موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہاں ایمان جگمگا رہا ہے۔ عشق اپنے اندر بہت سے معنی اور مفاہیم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات کی تو محض محبت کی بات نہیں کی، بلکہ محبت میں شدت کی بات کی، اور محبت میں شدت آ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے کہ جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب رب کا نام آ جائے، مولا کا نام آ جائے، تو پھر مولا کا نام اس طرح سے جپتا ہے، اس طرح سے لیتا ہے، اس طرح سے مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ ہر ایک شے سے کٹ کر صرف رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر، بس مولا کی یاد میں یوں گم 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 سم ہو جاتا ہے کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہیں رہتی۔ یہ قیامت کا منظر ہے، مشرکین سامنے کھڑے ہیں، بتوں سے بے تحاشا محبت کرنے والے۔ اللہ کہیں گے ان بتوں کو لے کر جہنم میں کود جاؤ، ہل نہیں سکیں گے، کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آگے دائمی عذاب ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اچھی تمہاری محبت ہے، ساری زندگی بتوں کو پوجتے رہے، بتوں سے محبت کرتے رہے، بے تحاشا محبت کرتے رہے، آج ان کی محبت میں ان کے ساتھ جہنم جانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کہیں کہ میں بتاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت میں شدت کیا ہوتی ہے۔ ایمان والوں میں سے ایک گروہ سامنے کھڑا ہوگا، اللہ ان سے پوچھیں گے تم مجھ سے شدید محبت کرتے ہو؟ کہیں گے جی باری تعالیٰ۔ اللہ کہیں گے اگر مجھ سے شدید محبت کرتے ہو تو جہنم میں کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ، جہنم میں کود جاؤ۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے جہنم ہے، آگے آگ ہے، آگے عذاب ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، بس وہ یہ دیکھیں گے کہ حکم کس کا ہے، جس سے محبت کرتے تھے، بے تحاشا عشق کرتے تھے، جس کا نام جپتے تھے، آج اس نے کہا ہے کہ آگ میں کود جاؤ۔ تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ آگے آگ کیا کرتی ہے، جلاتی ہے، عذاب دیتی ہے، بس محبوب کا حکم جو آیا دوڑ پڑے اور جہنم میں کود۔ تو کیا خیال ہے ان کو عذاب ہوگا وہاں پر؟ کیا آگ انہیں چھو سکے گا؟ نہیں، تکتے نہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے نار نمرود میں مولا کے لیے کودے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہی آگ کے انگارے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس طرح سے ہے جیسے گلابوں سے کھیل رہے ہو، جیسے پھولوں سے کھیل رہے ہو۔ تو آگ کو ان پر گلزار کر دیا گیا، مگر دکھانا مقصود تھا جن سے محبتیں کی جاتی ہیں، جن سے عشق کیا جاتا ہے، پھر ان کی مانی بھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نام لیا جائے، محبت تو کی جائے، مگر جب وقت آئے تو پھر ان کی خاطر انسان جان نہ دے۔ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ جو کہ ایمان لا چکی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اللہ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری تو وہ اٹھانے لگی، اللہ کا نام منہ سے نکل گیا، بسم اللہ کہہ کر اٹھانے لگی۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہارا، میرا، ہم سب کا رب ہے۔ اس نے کہا رب تو میرا باپ فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا باپ رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، میرا بھی، تمہارا بھی، تمہارے باپ کا بھی، سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے فرعون کو بتایا، اسے دھمکایا گیا کہ اللہ پر ایمان چھوڑ دے، مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا،
کڑاہا لایا گیا، اس میں تیل کو گرم کیا گیا، اس کے چھوٹے بچوں کو اس کے اندر ڈالا گیا، جل بھون گئے اس کے سامنے، اور پھر فرعون نے کہا کہ اب اس کی باری ہے۔ پوچھا کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں، بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی ہڈیاں، میری ہڈیاں انہیں جمع کر کر زمین میں دفن کر دینا۔ جان دی جا رہی ہے مگر ایمان متزلزل نہیں ہو رہا۔ شب معراج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہونے لگا تو زمین سے خوشبو آنے لگی۔ تو پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی باندی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں اس جگہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کا اس کی ریفلیکشن حضور سے بے تحاشا عشق کرتا ہے، حضور کے قدموں میں آتا ہے۔ اتباع رسول بتاتی ہے کہ یہ بندہ رب سے محبت کرنے والا ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ جاؤ، آقا کی سیرت کو اپنا لو، آقا کی صورت سے عشق کرو اور آقا کی سیرت پر عمل کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر تم در مصطفیٰ پر آؤ گے، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، آقا سے عشق کرو گے، اہل بیت اطہار سے عشق کرو گے۔ نتیجہ کیا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تم رب سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے، اور یہی نتیجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی وادی میں لے گئے۔ کبھی سوچئے گا کہ اگر نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور صرف ان عبادات تک محدود رہنا ہی دین کا میسج ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے محفوظ جگہ مدینہ تھی۔ اگر دین صرف اسی چیز کا نام ہوتا، صرف عبادات کر لینے کا نام ہوتا تو امام حسین علیہ السلام مکہ سے کبھی کربلا کی طرف قدم نہ اٹھاتے۔ آپ کا قدم اٹھانا، آپ کا اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دینا، یہ اعلان کر رہا ہے کہ جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، پھر مرتے بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، ہماری بندگی بھی اللہ کے لیے، نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہماری زندگیاں بھی اللہ کے لیے اور ہماری موتیں بھی اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بھی ہر شے اس بندے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نشیر کے نام تو امام حسین علیہ السلام کا لے رہے ہوں، لیکن سیرت حسینی کی جھلک نہ ہو۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، تو حسین نے جھوٹ بولنا تو نہیں سکھایا تھا، یہ تو یزید نے سکھایا تھا۔ جب بندہ بات کرے تو غیبت کرے، چغلی کرے، ارے یہ کام تو یزید کا تھا، حسین کا تو نہیں تھا۔ زندگی اللہ کی بارگاہ میں دینا یہ کام حسین کا تھا، ارے بچ بچا کر نکلنا یہ کام تو یزید کا تھا۔ وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ کام حسین کا تھا۔ وقت کے فرعون کے سامنے کھڑا ہونا، کلمہ حق کو بلند کرنا، جابر الظالم کے سامنے کھڑا ہونا، ارے نظام کو بدلنے کی بات کرنا یہ سیرت حسینی ہے۔ آج تو ہم حق بات کہہ نہیں سکتے، فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، غزہ والوں کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، اپنے ملک میں کوئی حق بات کہنی ہے وہ کہہ نہیں سکتے، بات کریں تو اٹھا لیا جاتا ہے، زبان کھولیں تو انگارے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ارے ہاں یہی ہوگا، یہ تکلیفیں تو سہنی پڑیں گی۔ اگر حسین یہ تکلیفیں سہ سکتے ہیں تو ہم کو اس اویئرنس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، مگر اس سے پہلے اسے اچھا انسان بنائیں۔ یہاں سے پیغام لے کر جائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر موت کا فرشتہ آئے گا، ادھر ہمارے اعمال کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس اکاؤنٹ میں جاتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر نیک اولاد ہوگی، اولاد نہیں صالح اولاد، تو پھر مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ کھلا رہے گا کہ ادھر سے نیک اولاد کوئی کام کرے گی
تو وہاں قبر میں ایک روشنی جگمگائے گی. آپ پوچھیں گے یہ روشنی کیسی ہے؟ بتایا جائے گا کہ آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کچھ اکاؤنٹ وہ بھی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اوپن رہتے ہیں بندے کے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ دینی ادارہ بنا کر چلے گئے, وہاں دین کی تعلیم بچے سیکھتے رہے, تو ہم مر جائیں گے مگر قبر پھر ٹھنڈی ہوگی, روشن ہوگی. فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہوا؟ بتایا جائے گا کہ بچے وہاں قرآن کی تعلیم سیکھ رہے تھے, سکالر بن رہے تھے, دین کا پیغام پہنچانے والے تھے. آپ ان سے اچھا انسان بنائیں. اچھا انسان ہوگا تو اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا, اچھا انسان ہوگا تو اچھا وکیل بھی ہوگا, وہ جھوٹ کے مقدمے نہیں لڑے گا. اچھا انسان ہوگا تو پھر امین بھی ہوگا, خائن نہیں ہوگا. اچھا انسان ہوگا, اچھا پروفیسر بھی ہوگا, اچھا استاد بھی ہوگا. اچھا انسان ہوگا, اچھا والد ہوگا. اچھا انسان ہوگا, اچھا بھائی ہوگا. اچھا انسان ہوگا تو اچھا بیٹا بھی ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مگر اللہ تو ہماری زندگیوں میں نظر نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, بات بات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیتے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں کہ جو بات بات پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مثال دیتی ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں کہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں, کتنی خواتین ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں. کتنے مرد ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, والد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. کتنے ہیں کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, امام حسن علیہ السلام کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں, اور کتنے ہیں کہ جب ہم یہاں سے آج اٹھ کر جائیں گے تو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں گے, توبہ کر کر اٹھیں گے, معافی مانگ کر اٹھیں گے, گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ پکا کر کے اٹھیں گے. پھر بھی انسان ہے, خطا ہوگی تو پھر دوبارہ لوٹ کر رب کی طرف پلٹے گا. اس کے لیے اچھا انسان, اچھا انسان اور اچھا انسان نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا جب تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں